میری زندگی سفر ہی میں گزر رہی ہے، لیکن اس سفر میں سکون بہت ہے، کیونکہ یہ سفر ذکر آل محمد کا سفر ہے۔ پاکستان تھا، پھر اس کے بعد یورپ گیا، پھر ابھی مانچسٹر میں تھی، کل رات برطانیہ کے ٹائم کے مطابق 1:30 بجے واپس لندن پہنچا ہوں، کچھ دیر آرام کیا، پھر صبح یہاں کی فلائٹ تھی، جہاز میں سو نہیں پاتا ہوں تو بغیر آرام کیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اتفاق کی بات ہے، میرا چہرہ کچھ نہیں بتاتا، لیکن جتنی میری حالت خستہ ہے جو کوشش کروں گا، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کروں اسے قبول فرما لیجیے۔ میرے بہت محترم علماء کرام موجود ہیں، میرے قوم مقدس کے پرانے ساتھی، میرے بزرگ، میرے بڑے بھائی مولانا حجت الاسلام مسلمین مولانا سید شہریار رضا عابدی صاحب، حجت الاسلام مولانا عبدالزہرا صاحب۔ تو میں جو مطالب پیش کروں گا ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے کوشش کروں گا، ان کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ سورہ کوثر کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اللہ نے قرآن میں 114 سورے نازل کیے ہیں، 114۔ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا ہے، تو 114 سورے ہیں، ہر سورہ کا کم از کم ایک نام ہے۔ سب سے طویل سورہ سورہ بقرہ، 2.5 پاروں میں ہے، اس کے جز ہیں، اور سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر۔ اب کوثر کی تفسیر کو پیش کرنا ہے مجھے مختصر سا، ایکو بے شک بند کر دیجیے گا کیونکہ میں تھوڑا رفتار میری زیادہ ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ کوثر مختصر ترین قرآن کریم کا سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور جناب سیدہ سے متعلق ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ معصومین نے فرمایا کہ سورہ کوثر جناب سیدہ سے متعلق۔ میں اس سے پہلے کہ تفسیر کو پیش کروں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ فرما رہا ہے بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حوض کوثر سے متعلق ہے، اگر حوض کوثر ہوتا تو جگہ جگہ قرآن کریم میں آخرت سے متعلق جو آیات آئیں سورہ ضحیٰ میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ دیکھیں، آرام میں نے نہیں کیا، تو آپ تھوڑا سا محنت کر کے اگر میرے ساتھ سن لیں گے تو میرا ترجمے دوبارہ سن لیجیے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا۔ وہاں مضارع کا صیغہ آیا ہے، یعنی اللہ نے مستقبل کی بات کی ہے، اللہ نے فیوچر ٹینس میں بات کی ہے، اللہ عطا کرے گا۔ آخرت میں آپ کو اتنا حق ادا کرے گا کہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، تو کیا عطا کرے گا کہ پیغمبر راضی ہو جائیں۔ اب بہرحال ہمارے یہاں بحث یہ ہے کہ حق کی شفاعت اللہ دے گا جب تک رسول راضی نہ ہو جائیں، انہیں شفاعت کا حق ہوگا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں۔ یہی فرق ہے پیغمبر میں اور صحابہ میں۔ صحابہ کے لیے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں اللہ ان سے راضی ہو، پیغمبر وہ ہیں جنہیں اللہ فرما رہا ہے اللہ آپ کو راضی کرے گا۔ بھئی بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، بہت سے لوگ، توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، اور صحابہ کے لیے 1400 سال سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، ہے نہیں، ترجمہ کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کو اتنا عطا کرے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو اللہ راضی کرے گا، آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا۔ جب صحابہ ہی پیغمبر جیسے نہیں تو امت کیسے کہہ سکتی ہے محمد ہم جیسے؟
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ کوئی نہیں، کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جیسے ہیں. تو عزیزان گرامی جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میں انشاءاللہ کل کنکلوژن پیش کروں گا کہ کیوں یہ کہا گیا. تو میں عزیزان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کر دیا. اتنے بڑے بڑے جید علماء کی موجودگی میں ترجمہ کر رہا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کر دیا. وہاں اللہ کہہ رہا عطا کرے گا. یہاں ماضی کا ٹینس ہے، اس کا مطلب ہے دنیا میں تلاش کرو کوثر کون ہے. بھئی جو لوگ پہنچ رہے ہیں، یہاں ماضی کا ٹینس ہے، ماضی کا صیغہ ہے. وہاں مستقبل کا ہے، وہاں فیوچر ٹینس ہے، یہاں پاسٹ ٹینس ہے. اللہ کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کر دیا. اس کا مطلب ہے دنیا میں ڈھونڈو کوثر. دنیا میں. اب دیکھیں میں کوثر کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن امام فخر الدین ہمارے بھائیوں کے سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں. فخر الدین رازی، تفسیر کبیر ان کی 30 جلدوں پہ تفسیر ہے. علم کلام کے بھی ماہر ہیں، تفسیر کے بھی ماہر ہیں، حدیث کے بھی محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، بہت سے علوم میں ماہر ہیں، ادبیات کے بھی ماہر ہیں. تمام علوم میں مہارت کے بعد انہیں کہا جاتا ہے امام فخر الدین، امام المشککین. یہ ہمارے علماء نے نہیں دیا لقب، انہی کے علماء نے دیا امام المشککین. یاد رہے گا، بچے اگر یاد کر لیں تو اچھا رہے گا. امام المشککین، تشکیک یعنی شک ڈالنے والوں کے امام. مولا علی کا لقب ہے یقین والوں کے امام. چلیں گے دیکھیں کیوں امام المشککین کی کہا ان کے علماء نے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی مسئلے پہ یقین کے ساتھ بیٹھے ان کی تفسیر پڑھنے، ان کی اس مسئلے پہ تفسیر پڑھنے کے بعد آپ کو شک ہو جائے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ یہ جملہ پہنچ گیا؟ دیکھیں عزیزان گرامی، اگر آپ کسی بھی مسئلے پہ پڑھیں گے نا ان کی تفسیر کو، تو وہ کہیں گے بھئی اس مسئلے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ پنجتن کے متعلق، لیکن اس میں دوسرا قول بھی ہے، تیسرا قول بھی ہے، چوتھا بھی، یعنی 7 اقوال انہوں نے لکھے آیت تطہیر پہ. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ تو پنجتن ہے، یہ تو ایک قول ہے، اس میں ازواج ہیں، یہ دوسرا قول ہے، ازواج اور پنجتن دونوں ہیں، تیسرا قول ہے، صحابہ بھی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ساری امت، کیونکہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے ان کے مطابق ان امتی آلی، میری امت ہی میری آل ہے. یہی مامون الرشید نے 8ویں امام سے کہا تھا ان امتی آلی. آپ جو بار بار کہتے ہیں اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا میری امت ہی میری آل ہے اور آل ہی اہل بیت ہے؟ اس کا مطلب ہے ساری امت اہل بیت ہے. امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ کیا امت محمدی پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ جو پہنچ گئے، امت پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ مامون الرشید نے کہا امت پہ صدقہ حلال. امام نے کہا اب بتا آل محمد پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ تو اس نے کہا کہ نہیں آل پہ حرام ہے. امام نے کہا یہی فرق ہے آل محمد میں اور امت محمد میں. تو عزیزان گرامی میں باریکیوں میں نہیں جا رہا، مجھے صرف اشارہ کرنا تھا کہ امام فخر الدین رازی نے باقاعدہ یہ جو جملے لکھے نا کہ بھئی وہاں پہ انہوں نے لکھا ساری امت ہی آل محمد، انہیں کسی نے یہ نہیں بتایا یہ عربی کا آل ہے، انگلش والا آل نہیں ہے. انہوں ساری امت ہی کو، اگر لوگ پہنچ جائیں بھئی. اب آئیے فخر الدین رازی کا جملہ سن لیجئے. وہ کہتے ہیں اپنی تفسیر کبیر کے اندر کوثر کے معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خیر کثیر کو کوثر کہا جاتا ہے. میں نے دوبارہ ترجمہ نہیں کیا خیر کثیر کا. خیر کثیر، کثرت سے جب خیر ہو. عربی کے 2 لفظ ہیں اردو میں استعمال کرتے ہیں، خیر و شر. خیر یعنی گڈ، شر یعنی ایول. گڈ اینڈ ایول ہم یہ عام طور سے استعمال کرتے ہیں، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خیر و شر، اچھائی اور برائی. وہ کہتے ہیں فخر الدین رازی کہتے ہیں تو انہوں نے کوثر کے معنی لکھے جب خیر کا صرف خیر نہ ہو، اچھائی نہ ہو، بہت زیادہ اچھائی ہو، تو اسے کہا جاتا ہے کوثر. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں قرآن کریم نے 2 کثرتیں پیش کی ہیں. ابنڈنس انگلش میں کہتے ہیں ابنڈنس، کثرت، بہت زیادہ، کسی چیز کی زیادتی.
زیادہ ہونا، کثرت، عربی میں کثرت کہا جاتا ہے اور اردو میں ہم زیادتی بھی کہتے ہیں، ابنڈنس انگلش میں کہا جاتا ہے. میں نے سارے ترجمے کر دیے تاکہ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ کہے کہ میں ڈسکنیکٹڈ ہوں. میں نے سارے لفظ پیش کر دیے ہیں. تو اب یہاں پہ جب کسی بھی چیز کے اندر قرآن نے دو یہاں پہ پیش کیے ہیں کثرت. مجھے بھائی تفسیر پیش کرنا 2 دن، آج اور کل میں پوری کوشش کروں گا کہ 1-1.5 گھنٹہ جتنا بھی پیش کر سکتا ہوں پیش کروں. تو بہت زیادہ کثرت اللہ نے 2 پیش کی ہیں قرآن میں. ایک ہے تکاثر اور ایک ہے کوثر. بغیر ترجمے کے بہت سے لوگ پہنچ گئے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا. آئیے ذرا جلدی پیش کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، جب تک کہ تم قبروں تک نہ آ جاؤ. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. عزیزان گرامی ترجمے کا وقت نہیں ہے. آخر میں 8ویں آیت، آخری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن قیامت کے دن تم سے سب سے بڑی نعمت کا سوال کیا جائے گا. سب سے بڑی نعمت کا، نعیم کا سوال ہوگا. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ نعمت کا، سب سے بڑی نعمت کا سوال کیا ہوگا؟ مولا نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں کون سی ہے سب سے بڑی نعمت؟ کہ مولا لوگ کہتے ہیں اللہ کھانے پینے کا حساب کتاب مانگے گا. دیکھیں امام کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ امام جانتے ہیں میری حدیث پہنچ جائے گی، میں اس زمانے کے لوگوں کی بات کو بھی پہنچا دوں. امام نے فرمایا، امام علیہ السلام نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں یہ نعیم کیا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ مولا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کا سوال ہوگا. امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی سخی اپنے گھر پہ دعوت دے اور کھانا کھلا کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، بتاؤ کھایا کیا ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. حساب کتاب مانگے کتنا کھایا، کیا کیا کھایا میرے گھر. کم مولا پھر آپ نے اس کو سخی کیوں کہا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. آپ نے سخی کیوں کہا؟ آپ نے کہا کہ سخی گھر پہ بلائے حساب مانگے. سخی کیوں کہا آپ نے؟ اگر سخی ہوگا تو حساب کیوں مانگے گا؟ اور کہا وہ جو سخاوت عطا کرتا ہو روز قیامت کھلا پلا کے حساب مانگے کیسا لگے گا؟ کہ پھر مولا بتائیے یہ نعیم کیا؟ کہ ہم اہل بیت کی ولایت. نہیں توجہ، دلیل کیا ہے کہ ولایت نعمت ہے؟ کہ جب اللہ نے جناب مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کا حکم دیا پیغمبر کو، اور پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمتوں کو اتمام پہ پہنچا دیا. بھئی ابھی بھی مجمع نہیں ہے بھئی، یہ سیڑھیاں ہیں، 3 سیڑھیوں کے بعد 4تھی جگہ پہ بیٹھا ہوں. 3 پائیدان ہیں. پیغمبر کے منبر کے بھی 3 پائیدان تھے، 3 ہی پائیدان تھے. توجہ. تو ایک کے بعد آخری مرحلہ یہ عزیزان گرامی جو پہنچ رہے ہیں، یہ آخری مرحلہ ہے. توجہ. تو اللہ نے نعمتیں دی، نعمتیں آتی رہی. آخری نعمت کا نام ولایت، جس کے بعد دین مکمل ہوا. عزیزان گرامی ابھی اگر پہنچ جائیں تو میں جلدی جلدی پیش کروں گا. خود تفہیم القرآن پاکستان کے بلکہ بر صغیر تھے تو حیدرآباد دکن ہندوستان میں مودودی صاحب، سید ابو الاعلیٰ مودودی، ان کی ہے تفہیم القرآن. انہوں نے لکھا ہے تفسیر اس میں تکاثر کی سورہ تکاثر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 3 چیزیں کی کثرت انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے. آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. اب جلدی جلدی سن لیجیے گا. دولت کی کثرت ہو، عہدہ، منصب، کچھ لوگ پہنچ گئے. اور تیسرے جو ہے وہ جب یہ دنیاوی خاندان قبیلے وغیرہ کی کثرت ہو تو ان 3 چیزوں سے انسان کو وہ ہلاکت ہوتی. یہ دیکھیں گے تو بڑے بڑے کہیں گے یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے.
عزیزان گرامی یقین مانے جتنی خستہ حالت میں پیش کر رہا ہوں، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، میں ممنون ہوں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ قبول فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ کر لیجیے گا تاکہ میں واپس اپنی سورہ کوثر کو پیش کر سکوں۔ میں نے کہا قرآن نے 2 کثرتوں کا ذکر کیا ہے، تو عزیزان گرامی اب عہدہ ملتا ہے، یعنی انسان عہدہ ملے تو کہلاتا ہے نا کہ یہ سردار ہے اپنے قبیلے کا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، دولت جس کی وجہ سے انسان کی کثرت ہے، اور کچھ خاندان۔ اب اللہ نے دیکھا مکے میں خاندان تو بہت ہے لیکن بنی ہاشم جیسا کوئی نہیں۔ سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ دولت مند بھی کم نہیں تھے، اللہ نے سارے دولت مندوں کو دیکھا لیکن اللہ کی نگاہ رکی تو حضرت خدیجہ کی دولت پہ، کہ اگر دولت کام آئے گی میرے دین کے، میرے حبیب کے، تو خدیجہ کی دولت۔ مکے میں سردار بھی بہت ہیں، مکے اور اس کے اطراف میں 40 سے 70 خاندانوں کے نام ہیں، ہر خاندان کا ایک سردار تھا۔ اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھا، سردار پسند آیا تو حضرت ابو طالب۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، نہ میرے گلے میں طاقت نہ سینے میں۔ عزیزان گرامی دولت مند بہت تھے لیکن سب کی دولت تھی تکاثر والی۔ حضرت خدیجہ کی دولت تھی کوثر والی، جو پہنچ گئے۔ سردار بہت تھے، سب کی سرداریاں تھی تکاثر والی۔ حضرت ابو طالب کی سرداری کوثر والی۔ قبیلے بہت تھے، خاندان بہت تھے، سب کے خاندان تھے تکاثر والے۔ علی کا خاندان تھا کوثر۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے گرہ؟ دیکھیں کثرت ہر جگہ ہے، ہر دولت بری نہیں۔ میں جگہ جملے پہنچا سکوں، آج آپ کو میں متصل کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے نوجوانوں اور بچوں کو۔ بزرگ تو سب جانتے ہیں پہلے سے۔ عزیزان گرامی ہر دولت بری نہیں ہے، دولت وہ بری ہے جو آل محمد سے دور کر دے۔ کچھ پہنچ گئے؟ ہر عہدہ برا نہیں، ہر وزارت بری نہیں، ہر منصب برا نہیں، وہ عہدہ منصب یا کرسی جو آل محمد سے دور کر دے وہ تکاثر والی، جو قریب لے آئے وہ کوثر۔ شاید میرے جملے پہنچ گئے ہوں۔ یہی عہدہ، یہی کرسی، یہی منصب، یہی دولت عزیزان گرامی اگر آپ کو آل محمد سے قریب کر رہی ہے تو یہ کوثر والی ہے، اور اگر دور کر رہی ہے تو تکاثر ہے۔ یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، اس زمانے کے لیے بھی ہے۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی تو اب یہاں تکاثر والے بہت تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ کوثر والوں کی۔ میں جلدی بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کا مطلب ہے خیر کثیر جناب سیدہ کی نسل کو، جنہیں اللہ کہے یہ خیر کثیر ہے، تو ان کے مقابلے میں کوئی شر بھی تو ہوگا۔ توجہ، جب آدم کے مقابلے میں ابلیس آیا ہے تو پھر آل محمد کے مقابلے میں بھی تو کوئی بنو امیہ ڈھونڈو۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ میرے جملے پہنچ رہے عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام ہوں گے کوئی فرعون تو مقابلے میں آئے گا، جہاں ابراہیم علیہ السلام ہوں گے نمرود آئے گا۔ چلے میں جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ انا ارسل، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی ہوئی سلطنت کے ساتھ۔ کس کی طرف؟ الی فرعون و حامان و قارون، کہ ہم نے فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا اور قارون کی طرف بھیجا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ ساحر کذاب، یہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے۔ عزیزان گرامی ان تینوں نے انکار کر دیا۔ اللہ رسول کی قسم منبر پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے یہ 3 نام نہیں بتائے، 3 کردار بتائے ہیں۔
اگر لوگ غور کر لیں، خدا کی قسم قرآن پیش کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا قرآن میں، ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ میں جلدی جلدی کردار پیش کر دیتا ہوں۔ فرعون کون تھا؟ حکمران۔ بھئی یہاں کے بچے نہیں سمجھیں گے، اگر آج بھی کہنا ہوتا نا ہمارے ملکوں میں یہ حکمران بہت ظالم ہے تو کہتے فرعون بن گیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی کا ظلم بتانا ہو، اس کا تکبر بتانا تو کہتے فرعون بن گیا، ایسا ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ حامان کون تھا؟ ملا۔ آپ لوگوں نے تو پریشان کر دیا مجھے، میں نے نام نہیں لیا، مجھے پھر پاکستان جانا ہے ابھی۔ اور تیسرا تھا قارون۔ قارون کا خزانہ مشہور ہے، خزانہ، دولت۔ عزیزان گرامی، دولت جمع کر کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں خستگی کی حالت میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نے خدا کی قسم، جب مجھے بلایا گیا تھا لندن کے اندر بھی سارے کے سارے تمام ادیان کے لوگ بیٹھے تھے، میں نے یہی جملے پیش کیے تھے، یہ 3 نام نہیں ہے، 3 کردار ہے۔ آج بھی کرپٹ سیاست دان ہوگا تو فرعون ہے، کرپٹ ملا ہوگا تو حامان۔ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، کیا کیا میں سخت جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا اس جملے پہ۔ عزیزان گرامی، جناب صحیح، کوئی بھی بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، میرے انتہائی محترم لوگ موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی خلیفہ آل محمد کے خلاف کوئی اقدام کرتا تھا تو جرت نہیں تھی اکیلا کر لیتا، ہمیشہ ملا کو آن بورڈ لیتا تھا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ قاضی کون تھے؟ ملا تھے۔ قاضی کون بورڈ لیتا؟ ملا کو۔ بھئی دیکھیں، یزید نے کہا مجھے حسین کو مارنا ہے، اس نے کہا کوئی قاضی ڈھونڈو جو فتویٰ دے۔ قاضی مل گیا، ملا یا نہیں ملا؟ قاضی شورا نے فتویٰ دے، حسین واجب القتل۔ علیہ باللہ، کس نے؟ قاضی شورا نے۔ اس نے کہا حسین واجب القتل ہے۔ کتنے؟ آج تک اختلاف ہے، 5 سے 8 ہزار مفتیوں نے دستخط کیے، فتویٰ صحیح ہے۔ یعنی یزید اکیلے کی ضرورت نہیں تھی حسین کو مار دے، اسے ملا کی حمایت چاہیے۔ ہر دور میں درباری مل جائیں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں۔ یہاں کوئی پاکستانی بیٹھا ہے؟ پاکستانی ہے؟ سبھی پاکستانی؟ تو پھر تو آپ لوگ تو ایسی خاموشی سے سن رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جو سیاستدان آتا ملا آن بورڈ، ایسا ہے یا نہیں؟ فتویٰ بھی دے دیں گے، جو بھی آئے گا جیسا بھی آئے گا اسے فوراً فتویٰ مل جائے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی نہ کوئی بری ریت ڈال گیا۔ آپ جیئیں جو پہنچ رہا ہے، خدا کی قسم اتنی جرت کے ساتھ میں کراچی اور لاہور میں بھی پڑھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ جو ریت ڈالی ہے، میں جملے پیش کر رہا ہوں، تو فرعون کی طرف بھیجا حکمران، دوسرا حامان، تیسرا قارون، سرمایہ دار۔ عزیزان گرامی، سرمایہ دار کو بھی ہر چیز کو جائز ناجائز بنانے کے لیے ملا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو سٹینڈ لے گا تو ہمیشہ اپوزیشن میں اکیلا کھڑا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں شیعہ کیوں ہمیشہ اپوزیشن میں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پہلے امام اپوزیشن میں تھے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ ہم بائی ڈیفالٹ اپوزیشن میں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے مولا اپوزیشن میں تھے، امیر الامین۔ میں بہت زیادہ پولیٹیکل ہو گیا آج، میں خدا گواہ ہے، نیت کر کے آیا تھا کوئی سیاست پہ بات نہیں کروں گا، میں یہ صرف سورہ کوثر پہ بات کروں گا، لیکن اب کیا کروں، پاکستانی ہوں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتا ہے۔ چلیں اب رہنے دیجیے گا، ان چیزوں کو اگنور کر دیجیے گا۔ آپ سلامت رہیں، جس محبت سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا خدا رہا۔ اب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمیشہ مختلف انداز سے آڑے آتے رہے، لیکن اب جملہ اگلا سن لیجیے گا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز ادا کیجئے اور اونٹ نہر کیجئے۔ گائے ذبح کی جاتی ہے،
بھیڑ بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، توجہ، لیکن اللہ نے کہا ونہر، نہر کیجئے، اونٹ نہر کیا جاتا ہے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، جب اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا تو اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم، اسماعیل کی جگہ دمبا بھیج رہا ہوں۔ جو پہنچ گئے، رحم کا لفظ ہے، توریت میں بھی انجیل میں بھی نہیں ہے مجمع۔ سارے مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں نے لکھا ہے جناب اسماعیل کی جگہ اللہ نے دمبا بھیجا، لیکن جب سیدہ کی باری آئی اللہ نے کہا میرے حبیب، حلال جانوروں میں جو سب سے بڑا حلال جانور وہ اونٹ ہے، دمبا کافی نہیں، اونٹ نہر کیجئے، ہم نے فاطمہ دی ہے۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں اگر پہنچا پاؤں، میں تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا۔ پورے قرآن کریم کے اندر لفظ کوثر نہیں آیا، آیا ہے تو صرف سورہ کوثر۔ اب توجہ کر لیجئے گا، میں بڑی ذمہ داری سے الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ پورے قرآن میں 114 سورے ہیں، بہت سے الفاظ ریپیٹڈ ہیں، صراط آیا ہے، جگہ جگہ آیا، مستقیم جگہ جگہ آیا ہے، الحمد جگہ جگہ آیا ہے، لیکن عزیزان گرامی لفظ کوثر نہیں آیا، کیونکہ جس بی بی کے لیے اللہ نے لفظ کوثر استعمال کیا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے، ویسی بی بی اللہ نے بھیجی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا، پھر اللہ نے کیا کچھ عطا نہیں کیا رسول خدا کو، کتنی نعمتیں دیں، کتنے معجزات دیے، لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو خانہ کعبہ قبلہ دیا۔ ابراہیم و اسماعیل نے بنایا تھا، ہم نے ان کو بھی قبلہ نہیں دیا، ساروں کا قبلہ الگ تھا، آپ کے لیے ہم نے خانہ کعبہ کو مخصوص کیا۔ اے میرے حبیب ہم نے سب انبیاء کو کتابیں دیں یا صحیفے دیے، یا گزشتہ انبیاء کے صحیفے کتابیں وہ مانتے رہے، آپ کو قرآن دیا۔ توجہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہفتے کا دن دیا، عیسیٰ کو اتوار کا دن دیا، داؤد کو منگل کا دن دیا، سب کہتے رہے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ ہم نے کہا نہیں، افضل ترین دن ہمارے حبیب محمد کے لیے۔ توجہ، افضل ترین کتاب قرآن آپ کے لیے، سارے انبیاء کو بلا کے کتابیں دیں، صحیفے دیے بلا کے۔ قرآن افضل ترین کتاب، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا، پھر دی توریت۔ جناب عیسیٰ کو جبل سعیر پہ بلایا، پھر دی انجیل۔ جناب داؤد کو فلسطین کے پہاڑ پہ بلایا، پھر دی زبور۔ سارے انبیاء کو 100 صحیفے، 4 کتابیں، سب کو صحیفے بلا بلا کے دیے، پہاڑ پہ آئیے پھر ہم آپ کو صحیفہ دیں گے، پہاڑ پہ آئیے کتاب دیں گے، لیکن اپنے حبیب سے کہا آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی۔ جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ میرے حبیب آپ غار ہرا میں ہوں گے، قرآن وہاں آئے گا۔ آپ ابو طالب کے گھر جائیں گے، قرآن وہاں آئے گا۔ آپ خدیجہ کے گھر جائیں گے، قرآن وہاں آئے گا۔ آپ فاطمہ کی چادر تلے ہوں گے، قرآن وہاں۔ علی ہاتھوں پہ ہوں گے، قرآن وہاں آئے گا۔ حسنین کاندھوں پہ ہوں گے، قرآن وہاں آئے گا۔ آپ نماز میں ہوں گے، قرآن وہاں آئے گا۔ آپ مکے میں ہوں گے، قرآن وہاں۔ آپ مدینہ جائیں گے، قرآن وہاں۔ مسجد میں ہوں گے، قرآن وہاں۔ گھر میں ہوں گے، قرآن وہاں۔ صلح کریں گے، قرآن وہاں۔ جنگ کریں گے، میرے حبیب کبھی نہیں بلاؤں گا، جہاں آپ جائیں گے قرآن وہاں۔ لیکن 2 چیزیں لینے آپ کو آنا پڑے گا۔ جب خدیجہ سے شادی ہوگی تو آپ کو آنا پڑے گا، باقی بیویاں خود آئیں گی۔ خدیجہ کے لیے آپ کو، کیونکہ خدیجہ فاطمہ کی ماں، اور جب میں علی کو بھیجوں گا تو آپ کو۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یقین مانیے گلے اور سینے میں دم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا میرے حبیب آپ جہاں جائیں گے قرآن وہاں آئے گا۔ اپنی پوری زندگی اگر لینے گئے ہیں تو 2 ہی چیزیں لینے گئے ہیں۔ جملے پہنچ گئے میرے عزیزان گرامی؟ جناب جب گئے ہیں تو وہاں پہ رشتہ آیا ہے، کہا چچا جان ساتھ چلیے، اور آپ ہی نے پڑھا، اب تفصیل کا وقت نہیں، یہ ہے سورہ کوثر کی تفسیر
کہ 5ویں سال میں سورہ کوثر آئی ہے، اور جب میں کل انشاءاللہ مکمل کروں گا کہ وہاں جناب سیدہ کے لیے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ میں دوبارہ وہیں پہ واپس آ رہا ہوں اس پہلے لفظ پہ جس کی تفسیر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کیا کچھ عطا نہیں کیا، کبھی نہیں کہا ہم نے عطا کیا۔ میں نے مکمل نہیں کیا، کچھ پہنچ گئے۔ میری درخواست سے تو تھوڑی توجہ کریں، میرا یقین مانیے میرے اس وقت جس طرح سے میں عام طور سے مجلس پڑھتا ہوں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن آپ پھر بھی سن رہے ہیں محبت سے۔ عزیزان گرامی، میں مسلسل 16 گھنٹے سے بغیر نیند کے بغیر آرام کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ 9 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کسی مقام پہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو یہ عطا کیا۔ اللہ کو اتنی محبت ہے رسول خدا سے کہ اپنا حبیب کہا کا سب کچھ آپ پہ قربان، لیکن جب جناب سیدہ کو بھیجا تو خود اللہ نے کہا انا اعطیناک، ہم نے آپ کو کوثر دیا، کچھ دے کے نہیں جتلایا۔ اے میرے حبیب توجہ سارے مجمع کی، یہ کوکب دری حنفی بزرگ ہیں، شیعہ عالم نہیں ہے، انہوں نے بھی مانا چھٹے امام سے روایت کی ہے، کتاب کا نام ہے کوکب دری، فی فضائل علی کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے دیکھا کہ خدیجہ نے ساری دولت قربان کر دی، کہ خدیجہ آپ نے اپنی دولت ہمارے حبیب پہ قربان کی، ہمارے لازوال خزانے میں جو سب سے انمول، جو پہنچ گئے، جو سب سے انمول خزانہ وہ فاطمہ، اے خدیجہ ہم نے اپنی فاطمہ آپ کو عطا کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے ابو طالب آپ نے اپنی سرداری میرے حبیب پہ قربان کی، میں آپ کی قربانیوں کے بدلے میں اپنا علی آپ کو عطا کر رہا۔ سارا مجمع نہیں ہے، جب آپ کلمہ پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ، لوگوں سے تو تعلق ہی نہیں ہے، علی ہے اللہ کے ولی، لیکن اللہ نے فرمایا قیامت تک جو بھی لکھے گا علی ابن ابی طالب۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت ابو طالب محسن اسلام ہے، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے کہا اے ابو طالب میں اپنا علی آپ کو دے رہا ہوں۔ اب آئیے ذرا سورہ رحمان کی تفسیر کو سن۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ ایسا نہیں کہ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، یہاں 5 کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے 2 نور کے سمندر نازل کیے ہیں، ان کے درمیان ایک برزخ ہے تاکہ دونوں ختم نہ ہوں۔ چھٹے امام نے فرمایا یہ 2 سمندر علی و فاطمہ، برزخ محمد مصطفیٰ۔ اللہ فرما رہا ان 2 سمندروں سے 2 موتی ملیں گے، لؤلؤ والمرجان، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ، جو سبز ہے وہ حسن مجتبیٰ، جو سرخ ہے وہ حسین ابن علی۔ یہ پنجتن تفسیر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جنوں اے انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب میں اگر جملہ کہوں تو گستاخی نہ سمجھیے گا، شیعہ سنی مشترک مجمع، اور مجھے جانتا ہوں کہ پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کئی لوگ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور انہیں قرآن میں علی و فاطمہ نظر نہیں آتے، ہر پارے میں علی و فاطمہ ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ عزیزان گرامی، کتنی عظمتیں ہیں ان ہستیوں کی۔ ہم پاکستان میں ایک چیز چلی، مولانا بھائی میں دور سے آیا تھا سننے مجلس، اپنے نہیں دوسرے لوگ، یہ آپ نے کہا کہ حضرت علی سے متعلق ہے، ہمارے بچے سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں گے، یہ حضرت علی سے متعلق نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کس کے متعلق ہے؟ پتہ نہیں۔ سب سے بڑی مصیبت، قبلہ اس پہ ایک درس ہونا چاہیے آپ کا، نہیں میں سیریس ہوں، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ یہ کس کے متعلق ہے؟ مولا علی کے متعلق، یہ مولا علی، یہ مولا علی نہیں، یہ نہیں ہے ان سے متعلق۔ اچھا تو پھر کس کے متعلق ہے؟ شان نزول کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ تمہیں پتہ نہیں، ہماری ماننی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں تمام۔ اچھا یہ ہم بھی اپنے پاس سے اگر کہیں تو پھر ہمیں پکڑو، اگر خود اہل بیت نے فرمایا،
اب یہاں میرا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ میری درخواست ہے آپ سے، اس پہ کیجیے گا کچھ نہ کچھ، کہ دیکھیں اعزان گرامی میں جملہ پیش کر رہا ہوں، سب سے درخواست، میرے گراں تو نہیں گزر رہی میری بات ہے، سب لوگ سن رہے ہیں محبت سے؟ دیکھیں اب جناب سیدہ نے تشریف لائی نا مسجد میں، تو آپ نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے آئی، فرمایا یا نہیں؟ بی بی نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے آئی ہے، ہم اہل بیت کے لیے۔ مولا علی نے فرمایا کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، توجہ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام، مولا علی نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے، مولا حسن نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے، مولا حسین نے فرمایا آیت تطہیر، خود دربار یزید کے باہر سارے مجمع عام میں مولا سجاد نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے آئی۔ تم ہمیں باقی کہہ رہے ہو، ہم وہ جو آیت تطہیر کا مصداق، توجہ، پانچویں امام نے فرمایا ہمارے لیے، چھٹے امام نے، ساتویں امام نے خود ہارون سے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے، آٹھویں امام نے مامون سے کہا، توجہ، نویں امام نے کہا، دسویں امام نے کہا، بھئی یہ ائمہ اہل بیت سب کے سب کہہ رہے ہیں آیت تطہیر ہمارے لیے۔ ہم سب کے قول پیش کر رہے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے، کہ انہوں نے بار بار فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے، تو تم اپنی کتابوں سے دکھا دو کسی زوجہ رسول نے یا کسی صحابی نے کہا ہو ہمارے لیے، جب وہ خود نہیں کہہ رہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ وہ خود ہی نہیں کہہ رہے ہمارے لیے ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس زاویے سے کبھی آپ نے دلیل سنی ہے؟ عزیزان گرامی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب وہ خود ہی نہیں کہہ رہے، اب نہیں یہ تو ان کے لیے آئی، وہ خود کہہ نہیں رہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، زور زبردستی سے ساری آیات کو گھما پھرا کے یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے۔ میں خدا کی قسم کی جملہ قبلہ اس پہ اگر میری درخواست ہے آپ سے، مولا امیر کی شان میں جتنے القاب اور آیات آئے ہیں اس بے دردی سے بانٹے گئے ہیں جتنی بے دردی سے شادی کا کارڈ بھی نہیں بڑھتا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ یہاں والے بچے نہیں سمجھیں گے، بڑی بے دردی سے شادی کا کارڈ بڑھا، آئی سب، مولا کا یہ لقب اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، سارے القاب بانٹ دیا، آیات بانٹ دی۔ القاب مولا امیر علیہ السلام کے، لیکن کچھ القاب ایسے تھے کہ اگر دینا بھی چاہتے تو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا۔ شیر خدا کہلاتا تو کون کہلاتا، لڑنا پڑتا۔ ذوالفقار، پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں، یقین مانیے جس میں خستہ حالت میں پیش کر رہا ہوں، عزیزان گرامی میں بڑی ذمہ داری سے جملے ادا کر رہا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ابھی میں پڑھ سکتا ہوں؟ اور 9 بج گئے، کتنی دیر؟ نہیں میں سیریس ہوں، 5-10 منٹ نہیں، مصابی میں تفصیل سے پڑھوں گا تو پھر چلیں تھوڑی سی زحمت دوں۔ عزیزان گرامی انا اعطیناک، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ عزیزان گرامی وہ اللہ جو جناب سیدہ کو جب جناب حبیب خدا کی آغوش میں دے تو وہ ناز کرے میں نے سیدہ دی ہے، خالق کو ناز ہے، یہ بی بی اللہ نے حبیب خدا کو عطا کی۔ عزیزان گرامی جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا، اسی پہ تمام کر دوں گا، کہ جس گھر کے اندر بیٹے ہوئے انتقال کر گئے اور اسی کو کہا جاتا تھا ابتر، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا۔ عاص بن وائل نے جو کہے کہ پیغمبر کو اذیت ہوئی لیکن آپ نے شکوہ نہیں کیا، اللہ دلوں کے بھید جانتا، تو اللہ نے کیا فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، یہ جو اپنے بیٹوں پہ ناز کر رہے ہیں ان کے بیٹے نہیں رہیں گے، لیکن میں سارے اصول پلٹ دوں گا، سب کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا بیٹی سے۔ نمبر 2، دوسری بات، عزیزان گرامی ہر آدمی بیٹوں پہ ناز کرتا ہے، طاقت محسوس کرتا ہے بیٹوں سے، نہیں مجمع نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے بھئی کون مجھے پتھر مار رہے ہیں لوگ، مجھے رسول خدا تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو ابو سفیان نے سکھا رکھا تھا بچوں کو، مجنون ہے، بچے پتھر مارتے تھے، کسی نے کہا جادوگر ہیں، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، کوئی اوجڑی پھینکتا تھا، توہین کرتے تھے، تو ہر آدمی ایسا ہے نا وہ چاہتا میرے بیٹے ہوں، میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ کھڑے ہوں، روکیں۔ اللہ نے کہا میرے حبیب میں ایک بیٹی دوں گا،
ایک مجھے وضاحت کرنی پڑے گی، گزر جاؤں یہ وضاحت کر دوں، ایک بیٹی دوں گا، لیکن آپ جب بھی دیکھیں گے آپ خود کہیں گے جب سیدہ کو دیکھتا ہوں مجھ میں دوبارہ طاقت آ جاتی ہے، یا رسول اللہ بیٹی ہیں یہ باہر نہیں جائیں گی، مقابلہ نہیں کریں گی، لڑیں گی نہیں، تو آپ کو طاقت کیوں محسوس ہوتی ہے، خستگی کیوں دور ہو جاتی ہے؟ میرا دل کہتا ہے حبیب خدا فرمائیں گے سیدہ کی پیشانی پہ 11 اماموں کا نور ہے، ایک ایک نور مجھ سے کہتا ہے نانا پہنچا جائیے ہم بچانے آ رہے ہیں، نانا ہر دشمن کا ہم مقابلہ کریں گے، نانا پہنچا جائیے۔ عزیزان گرامی میں چلیں اسی پہ تمام کر رہا ہوں، لیکن جملے سن لیجئے، میں اب پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جناب سیدہ نے خود جب دربار میں تشریف لائیں تو جملے کہے تھے کہ اعلموا انی فاطمہ، ایھا الناس اعلموا انی، اے لوگو جان لو میں فاطمہ، وہ ابی محمد، اور میرے بابا محمد، ہمارے نہیں، میرے بابا محمد ہے۔ میرے تب کہا جاتا ہے، میں اب چلیں اس کو کل مکمل کروں گا، تفصیل سے ساری بی بی کے ایک بیٹی ہونے پہ دلیلوں کو پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی بی بی جب تشریف لائیں تو روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ بی بی کو جب خبر ملی کہ میرا حق چھین لیا گیا ہے، باغ فدق چھین لیا گیا، بی بی فوراً تشریف نہیں لائیں، پہلے مدینے کی خواتین کو جمع کیا اپنے گھر پہ اور سب کو خبر دی کہ میں ناراض ہوں۔ خود صحیح بخاری میں بھی ہے نا کہ کسی نے کہا ہے کہ میرے فاطمہ مرتی مر گئی لیکن میرے باپ سے راضی نہیں ہوں۔ بی بی نے پہلے اظہار کیا میں ناراض ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سرپرائز کر دیا، پہلے بتا دیتی کہ ناراض ہیں، ہم معافی مانگ لیتے۔ بی بی نے پورے مدینے میں بات کو پہلے عام، میں راضی نہیں ہوں، میں ناراض ہوں۔ جب بی بی نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا میری ناراضگی کا، تو پھر بی بی نے اپنے خاندان کی خواتین کو جمع کیا، بنی ہاشم کی خواتین کو جمع کیا، اور بنی ہاشم سے متعلق مشہور ہے، تمام عرب نے لکھا ہے کہ بنی ہاشم کی خواتین اعلان رسالت سے پہلے بھی چادر لیتی تھی، کالے رنگ کی چادر اوڑھ کے جاتی تھی، حجاب کرتی تھی۔ بی بی نے سب کو بلایا، کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں مسجد جانا چاہتی ہوں، اپنا حق مانگنا چاہتی ہوں۔ اب بی بی پردے میں آ رہی ہیں لیکن چاروں طرف اپنے خاندان کی خواتین کو لے کے آ رہی، کوئی میرے قد کو نہ دیکھے، آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ بی بی جانتی ہیں میری بیٹی کو شرابی کے دربار میں لایا جائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی میں تفصیل سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، مجھ سے خود کہہ رہے تھے کہ تفصیل سے پڑھیے گا، اور مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہاں لوگ گریہ کرنا چاہتے ہیں۔ سلام آپ کی قسمت پہ، آپ کو سیدہ کے مصائب پہ رونا نصیب ہے۔ امام زمانہ کو دو باتوں کا بہت صدمہ ہے، ایک اپنی دادی کے دربار میں آنے کا، دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں لانے کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یقین مانے میری حالت نہیں صحیح، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے جو پڑھوں کوئی آدمی رونے میں بخل نہ کرے۔ خدا کی قسم ایک ایک امام نے بی بی کے مصائب کو یاد کر کے گریہ کیا۔ میں نے متعدد کتابوں میں دیکھا ہے مولا امیر المؤمنین جناب سیدہ کے مصائب کو یاد کر کے روتے تھے۔ نہج البلاغہ میں اٹھا کے دیکھیے گا، جب کہا نا جناب مالک اشتر نے مولا آپ کی ریش مبارک سفید ہو گئی ہے، مولا خضاب کر لیجئے۔ مولا نے فرمایا مالک خضاب کرنا زینت کی علامت ہے، میں غم میں ہوں۔ اب وہاں سب نے اپنے اپنے القاب لکھے، خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہاں پہ غم سے مراد جناب سیدہ کا غم ہے۔ جب پوچھا مولا کے چچا حضرت عباس نے
یا علی آپ جو بار بار کہتے ہیں میں بھلا نہیں سکتا، میں سیدہ کا غم بھلا نہیں سکتا، کون سے غم ہیں جو بھلا نہیں سکتے؟ کون سے زخم؟ جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں، جو نہیں دیکھ رہے وہ آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیں، مولا امیر کی مظلومیت کو سنیں۔ مولا نے فرمایا، کہا کہ چچا الٹی طرف کی پسلیاں اور سیدھے بازو پہ نشان۔ میرے بعض بھائی برداشت نہیں کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے مومنین سے بی بی کے مصائب برداشت نہیں ہوتے، مجھے معاف کر دیجیے اگر کوئی سخت جملہ پیش کر دوں۔ میں یہ جملہ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے، ایک ظالم نے اپنے غلام قنفذ سے کہا تھا، سیدہ کے ہاتھوں سے علی کی ابا کو چھوڑوا، تو قنفذ نے تازیانہ مارا بازو پہ، بی بی کے ہاتھ سے ابا نکل گئی۔ علامہ امینی کا جملہ اگر پیش کروں، مجھے نہیں معلوم میں کیسے پڑھوں، باز برداشت نہیں کر رہے میرے بھائی۔ علامہ امینی کہتے ہیں اس نے تلوار کا دستہ ہاتھ میں مارا، ایک ملعون نے تلوار کا دستہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھیا مجھے لگتا ہے آپ شہادت نہیں سن پائیں گے۔ عزیزان گرامی، جب بی بی تشریف لائیں تو سب نے لکھا کہ بی بی سیاہ رنگ کی چادر میں آئیں، برقعے میں آئیں، اور جب بی بی جا رہی تھیں، اب اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا، فخر الدین رازی کے الفاظ ہیں، جب فاطمہ جا رہی تھیں تو آپ کی چادر زمین پہ خط کھینچ رہی تھی۔ جانتے ہیں مطلب کیا ہے؟ شاید بی بی کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے، بی بی کو صدمہ تھا، مجھے جھٹلا دیا گیا۔ بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں بی بی پہ سب سے بڑا ظلم یہ نہیں کہ دروازہ گرایا گیا، سب سے بڑا ظلم یہ ہے جسے اللہ نے صدیقہ کبریٰ کہا ہے۔ اس بی بی نے کہا فدق میرا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ اب یہ جملہ پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں۔ اقول عودم و بدوا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا۔ بی بی کہہ رہی ہے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی، میں غلط بات نہیں کہہ رہی، فدق میرا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ آپ جانتے ہیں بی بی سے گواہوں کو مانگا گیا، فاطمہ اگر آپ کے پاس گواہ ہیں تو گواہ لے آئیے۔ بی بی نے کہا گواہ ہیں، علی میرے گواہ ہیں۔ کہا نہیں علی کی گواہی قبول نہیں، حسنین نہیں، حسنین کی گواہی قبول نہیں، ام ایمن نہیں، اس کی بھی گواہی قبول نہیں۔ بی بی کے گواہوں کو رد کر دیا گیا۔ میں کیسے پڑھوں یہ جملے؟ مولا علی کی گواہی رد کر دی گئی، بہت بڑا ظلم ہے۔ میں کیسے پڑھوں یہ جملے؟ جب یہ ساری گواہیاں رد، تو بی بی نے ایک جملہ کہا۔ بی بی نے کہا آج تم یہ سمجھ رہے ہو تم نے میرے مقدمے کو رد کر دیا، یہ مقدمہ ختم ہو گیا؟ بی بی فرماتی ہیں میں اسی مقدمے کو قیامت کے دن دوبارہ پیش کروں گی۔ والحکم اللہ، اس دن حاکم قاضی خود اللہ ہوگا، جج اللہ ہوگا، والزعیم محمد، میرے وکیل میرے بابا محمد مصطفیٰ ہوں، میرے گواہ علی حسن و حسین ہوں گے۔ میں دیکھتی ہوں اس دن تم کہاں جاؤ گے؟ جب بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے نا، بی بی برداشت نہیں کر سکی، مجھے رد کیا گیا، تو بی بی نے آواز دی فضا اسما مجھے گھر لے چلو۔ جب بی بی گھر آ رہی ہیں، میں پڑھوں پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا پڑھوں نہ پڑھوں۔ عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ بی بی گھر آ رہی تھی نا، تو بی بی نے، جس بی بی کے گھر میں علی جیسے امام موجود ہو، حسنین جیسے بیٹے ہوں، جانتے ہیں اس بی بی نے کسے یاد کیا؟ امام مہدی علیہ السلام۔ بی بی نے رو کے کہا تم نے آج میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا،
میرے ہر ظلم کا بدلہ لے گا. میں نے تمام کر دیا, بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا, برداشت کریں گے. جیسے ہی بی بی گھر تشریف لائیں تو بی بی نے دیکھا 6 برس کی بی بی سامنے کھڑی ہے. میں نے تو نام بھی نہیں لیا. بی بی کا نام ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. جناب سیدہ نے کسی کو دیکھ کے اتنا گریہ نہیں کیا. جیسے ہی اپنی بیٹی جناب زینب کو دیکھا, بی بی کے آنسو بہنے لگے. اب میرا دل کہتا بی بی کیا سوچ رہی ہوں گی, سوچ رہی ہوں گی میرے بابا نے فرمایا تھا بیٹی آپ بھی دربار جائیں گی, آپ کی بیٹی بھی دربار جائے گی. لیکن فرق ہے, بی بی نے صحابی کے دربار میں جانا تھا, بیٹی نے شرابی کے دربار میں جانا. اب بی بی سوچ یہ رہی ہوں گی صحابی کا دربار ایسا تھا میرے بال سفید ہو گئے, شرابی کا دربار کیسا ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھائی میں تمام کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں آپ سے رویا نہیں جا رہا, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. جناب زینب کبریٰ کو دیکھا, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی نے دیکھا بیٹی کو, ایک سوال کیا, بیٹی آپ کو شرابی کے دربار جانا ہے. اب بی بی نے دیکھا نا درباروں کا حال اچھا نہیں ہے. میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, کہنا نہیں چاہ رہا تھا یہ جملہ. آپ جانتے ہیں 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بی بی کھڑی رہی, کسی نے بی بی کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. سیدہ تشریف رکھیے, یہ آپ کے بابا کی مسجد ہے. کسی درباری نے نہیں کہا بی بی بیٹھ جائیے. اب بی بی سوچ رہی تھی میں اتنی دیر کھڑی رہی. تو بی بی نے جناب زینب سے سوال کیا, زینب جب آپ دربار جائیں گی بیٹی کیا کیجئے گا. اب جناب زینب نے روتے ہوئے اپنی ماں سے عرض کیا, دیکھا نا ماں سے برداشت نہیں ہو رہا, کہا اماں میں صبر کر لوں گی. یعنی کیا مطلب, اماں میرا نہ سوچئے, لیکن ماں کیسے نہ سوچے. نہیں پڑھتا اب آگے, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے مصائب مختصر کر دیے. ویک ڈیز ہیں میں جانتا ہوں, بہت تاخیر ہو گئی. میری درخواست ہے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے, ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے گا. اگر دیکھ سکیں ہاتھ بلند کر کے دیکھیے گا میری طرف. آپ جانتے ہیں جب مولا سجاد واپس مدینے آئے تھے تو حضرت محمد حنفیہ آپ کے چچا نے سوال کیا تھا, آپ کون ہیں, مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں. تو مولا سجاد نے فرمایا, چچا آپ نے پہچانا نہیں, چچا میں علی ابن حسین, چچا میں سید سجاد, میں زین العابدین. تو جناب محمد حنفیہ اونچی اونچی رونے لگے, کہ سید سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں, یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی. مولا سجاد نے فرمایا, کہ چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں, چچا آپ گھوڑے سے گر گئے. چچا میں دربار میں کھڑا تھا, جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے. پروردگارا تجھے واسطہ ان بیبیوں کی عظمتوں کا, صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. پروردگارا بانیان مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. اگر کوئی زیادہ پریشان ہے نا تو اپنے سر سے بلند کر لے ہاتھوں کو. اگر کوئی زیادہ پریشان ہے نا, امام کی حدیث, اپنے سر سے زیادہ بلند کر کے دعا مانگو.
آئیں بھائی میں ایک واسطہ دینے لگا ہوں، پروردگارہ ایک چھوٹی سی بی بی کا واسطہ جن کے کان بہت زخمی تھے، پروردگارہ تجھے واسطہ زخمی کانوں کا، زخمی قدموں کا واسطہ، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، سب کی حاجات قبول فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہے، افغانستان میں، یمن میں، بحرین، افریقہ کے ممالک، سوڈان، کوئی پوچھنے والا نہیں، پروردگارہ سب پہ رحم فرما، پروردگارہ پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ جو بھی میلی نگاہ سے ائمہ کے حرم کو دیکھے اسے غارت فرما۔ آپ جانتے ہیں شام میں بہت حالات خراب ہیں، دوبارہ حرم بند کر دیے گئے ہیں، پروردگارہ بیویوں کے حرم کی حفاظت فرما، عراق و ایران کے روضوں کی حفاظت فرما۔ مجھے آپ کے نئے معمار کا دیکھنے کے بعد بہت خوشی ہوئی، کتنی روشنی ہے، لیکن جس بی بی کے صدقے میں روشنی ہے اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں۔ پروردگارہ اس امام بارگاہ کو آباد و شاد رکھ، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ آئیں بھئی ایک آخری دعا کرنے لگا ہوں، پروردگارہ زندگی میں ہمیں خاتون جنت کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ جتنے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، پروردگارہ مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے مریضوں کے لیے کہا ہے، ایک سوال کروں آپ سے، کبھی آج تک اب آپ نے دیکھا ہے کہ بیماروں کو بستر سے گرا دیا گیا؟ پروردگارہ شام غریباں کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین